دنیا میں آئے اس کو قتل کیا جائے، جو بھی بچہ پیدا ہو دنیا میں آئے اس کو قتل کیا جائے۔ ابھی یہ حکم صادر ہو گیا بادشاہ کا، جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو وہاں قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم مورخین لکھتے ہیں 1,00,000 سے زائد بچے قتل کر دیے نمرود العین نے، 1,00,000 سے زائد۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم کے امتیوں، جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ولادت کا وقت جو قریب آیا، ولادت کا وقت جو قریب آیا، اس کی والدہ پریشان ہوئی۔ اگر نمرود کو، بادشاہ کو یا کسی بندے نے بھی دیکھ لیا تو وہ جا کر وہ نمرود کی بادشاہ میں اطلاع دے دے گا، وہ میرے بچے کو میرے سامنے قتل کریں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، کسی شہر نے کہا، شاعر کیا فرماتا ہے، خاموش بن کے جسے کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جسے کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ایک غار میں چلی جاتی ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، یعنی اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو مختلف روایات موجود ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم کی امتیوں، ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے گھر میں ولادت بسعادت ہوئی، لیکن بعد میں اس کی والدہ ماجدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر ایک غار میں گئی۔ جب وہاں غار میں جا کر سلا کر جب واپس آتی ہے، لیکن پریشان بھی ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص میرے بچے کو دیکھ لے گا تو یہ جا کر وقت کے بادشاہ کو نہ بتا دے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی والدہ جب اپنے بیٹے کو سلا کر اس کے منہ میں انگلی انگوٹھا ڈال کر واپس آتی ہے، لیکن غار کے سوراخ پر بڑا پتھر سے وہ بند کر دیتی ہے، اپنے گھر واپس آتی ہے۔ پھر دوسرے یا تیسرے دن اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے جب گئی، دور سے دیکھتی ہے کہ غار کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، جانور بھی آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ دور سے باہر نکل گئی، آواز دینے لگی، آئے میرے بچے کی خیر ہو، آئے میرے بچے کی خیر ہو۔ دوڑتی گئی، جب اندر گئی کیا دیکھتے ہیں، جو جانور آئے وہ طواف کر رہے ہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی طواف کر رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، وہ طواف کر رہے ہیں، کوئی عام سا بندہ نہیں تھا جس کی حفاظت خود کر رب کر رہا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، رب تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندی، اے میرے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ پریشان نہ ہو، اس کی ذمہ دار میں رب خود ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام روایات کے اندر موجود ہے، جو بچہ سال میں بڑا ہوتا ہے وہ مہینوں میں بڑا ہو گیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم کی امتیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھتے گئے، جب بولنے تک آ گیا، پہلے سوال کیا اپنی والدہ ماجدہ سے، پوچھا، اے میری اماں، میرا پالنے والا کون ہے، میرا رب کون ہے؟
اس کی والدہ ماجدہ نے کہا تیرا پالنے والا تیرا رب میں ہوں، تیرا رب میں ہوں، پالنے والا میں ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ کہا تیرا باپ یعنی تیرا والد۔ پھر سوال کیا میرے باپ کا والد کون ہے؟ پالنے والا اس کا رب کون ہے؟ یہاں خاموش ہو گئی، کہنے لگا بیٹا چپ کر۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی امتیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کو سلا کر دودھ پلا کر پھر واپس آ جاتی ہے۔ واپس آنے کے بعد آ کر اپنے خامد کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کو فرماتی ہے جس کے لیے جو مشہور ہے وہ تیرا ہی بچہ ہے، تیرا ہی بچہ اس نمرود کی بادشاہی کا زوال کا سبب بنے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے امتی جو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بچائے کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے امتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑا ہوا، اپنے اس کا چچا تھا، اس کا چچا بت اپنے ہاتھوں سے بناتا تھا اور خود فروخت کرتا تھا۔ ایک دن اس کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر ایک اپنے بت بنوا کر ایک ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور ایک اپنے بیٹے کو دیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے امتیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت کو اٹھا کر دروازے سے باہر گئے، گلے میں رسی باندھ کر باہر جب بازار میں لے گئے کھینچتے ہوئے، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے چچے نے کہا تھا آپ جا کر بازار میں ان کی تعریفیں کرنا، جب بندہ تعریف کرے گا پھر وہ شاید کوئی چیز بکتی ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں جا کر سرے عام ریڈی والے کیسے ٹھیلے والے آوازیں لگاتے ہیں، یہ فلاں چیز اتنے میں، یہ خوبصورت، یہ فلاں تعریفیں کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی وصفیں بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ بتوں کی تعریفیں کرنا پھر بندے آ کر خرید کریں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی امتی جو اس کا بیٹا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کزن چچا زاد بھائی، وہ اس کی تعریفیں کرتا گیا، اس کو وہ بک گیا، لیکن میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا جس کو جہنم میں جانا ہے وہ آ کر اس بت کو خرید لے، جو نہ نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تمہارے کام کر سکتا ہے، جس نے خرید کرنا ہے آ کر خرید کر لے۔ کوئی بھی بندہ نیڑے نہیں آیا، کوئی بندہ نزدیک نہیں آیا۔ پھر جب سامنے سے کچھ چشمہ آ جائے اپنے ہاتھوں سے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دبو کر کہتا ہے اس رتی پانی پی لے، ابھی وہ دو ٹکا سے پانی پی لے، لیکن بندے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تبلیغ کا ایک نیا انداز تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغ کا نیا انداز تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی امتیوں، صبح سے لے کر شام تک کوئی بندہ بت خریدنے کے لیے نہیں آیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی امتیوں شام کو واپس آئے، چچا کہنے لگا ابراہیم آپ نہیں بیچ کر رہے، چچا کسی نے خریدا بھی نہیں، میں کیا کروں؟ کہنے لگا کہ آپ نے اس کی تعریف ہی نہیں کی۔
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے چاچے کو فرمانے لگے چچا میں کیسے اس کی تعریف کروں، یہ تو نہ سن سکتا ہے، نہ جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، اے میرے چچا میں اس کی تعریف کیسے کروں؟ اللہ اس کے چچا وہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، آپ نے کہا تھا ہمارے خداؤں کے بارے میں یہ غلط الفاظ بول دیے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کے امتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو گئے، کہنے لگا ابراہیم بازا جو ورنہ میں تجھ سے اچھا سلوک نہیں کروں گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی امتی ہو، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی بھی تذلیل کی، صرف بتوں کی تذلیل نہیں تھی، اصل تبلیغ کا یہ آغاز تھا، یہ طریقہ تھا جو آج ہمارے علماء جو بزرگان دین جو پیران طریقت جو تبلیغ کرتے ہیں ان کو اپنا طریقہ جو حضور نے تبلیغ کا جو سلسلہ کیا، جس تبلیغ کی حضور علیہ السلام حدیث کے اندر موجود ہے، جو نبیوں پر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، صحبتیں آئیں، تمام نبی پر صحبتیں آئیں لیکن تمام نبی نے برداشت کی، لیکن سب سے زیادہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں زیادہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، آج کل جو تبلیغ کرتے ہیں یہ بھی ایک تبلیغ ہے، وائز کرنا ایک تبلیغ ہے، لیکن جو تبلیغ میرے مصطفیٰ نے کی، میرے مصطفیٰ کو جان چوٹیں بھی آئی، میرے حضور کے دان مبارک بھی شہید ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے تبلیغ کی، حضور کے غلام ابوبکر صدیق کو وہاں جوتے مارے گئے۔ وہ کون سا تبلیغ ہے؟ آج کسی مولوی نے کسی پیر کو اس نے اتنی تکلیفیں سہنی پڑی، کسی کو نہیں، لیکن جو تکلیفیں تبلیغ میں آئی ہیں لیکن میرے حضور سے زیادہ کسی کو تکلیفیں نہیں پہنچی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی امتی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور دو جہاں، فخر دو جہاں، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور اعلیٰ نبینا علیہ السلام سے اگر محبت ہے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، جو حضور کا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، جو حضور کا ہو جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے حضور کی محبت میں، تو دنیا بے اس کی ہو جاتی ہے۔ کافی ایسے مثالیں ہیں جو بزرگان دین ہیں، یہ حضور کی محبت میں جمع ہو جاتے تھے، پھر دنیا ان کے پاس کیسے آ کر جمع ہوتی ہو؟ صرف یہ کیا ہے؟ حضور سے وفا۔ اگر حضور سے وفا کی تو حضور بھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑتے۔ تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کافی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ کوئی ایک بڑا آدمی نہیں تھا، لیکن عالم دین ضرور تھا، مفتی ضرور تھا، قاری ضرور تھا، لیکن بڑا پیسے والا نہیں تھا، لیکن اس کے سینے میں اس کے رسول ضرور تھا، محبت رسول ضرور تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے امتیوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے ہیں حضور سے انیوا محبت کرو، حضور سے انیوا محبت کرو، بے انتہا حضور سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو۔ تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی امتیوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو کی محمد سے وفا تُونے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب